نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دوست کے حقوق کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور جس طرح میرے سابق مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے نسیم صدیقی صاحب کہ وہ دوست مرشد کو اور مرید کو بھی وہ دوست ہی کہتے تھے۔ تو مرید اور مرشد کی جو حیثیت ہے وہ بھی ایک دوسرے کے لیے ایک دوست کی ہوتی ہے۔ تو دوست سے مراد ہے کہ کوئی سے دو اشخاص جن کا محبت کا تعلق ہو، صرف دوست نہیں اس میں آ جاتا، شاگرد بھی آ جاتا ہے، استاد بھی آ جاتا ہے۔ تو لیکن فرض محال ہم آج کی نشست کے لیے دوست سے مراد دوست ہی لے لیتے ہیں۔ چلے تو دوست کے لیے جو ایک حقوق ہوتے ہیں انسان کے، ایک مسلمان کے، تو اس میں بہت سارے حقوق ہیں۔ تو ہم نے اس میں بات کی تھی کہ دوست کے حق میں کب کلام کرنا چاہیے، کب اس کے حق میں ہمیں جو ہے وہ کب خاموشی بہتر ہے دوست کے حق میں، اور کب جو ہے وہ بہتر ہے کہ جی ہم جو ہے وہ اس میں کیا بات کہیں کیا نہ کہیں، اور کس طرح اس کے حق میں قربانی دینی چاہیے، یہ ساری باتیں۔ تو آج ہم جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جی ایک دوست کا جو دوسرا دوست کے حق ہے کلام کا ہی۔ ایک تو کلام ہے نا کہ جی حسن اخلاق، تو اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، اس کا دفاع کریں۔ اب جو تیسرا ہے نا زبان کا حق، کہ جہاں پہ دوست کے لیے بولنا ضروری ہو جاتا ہے، یا اگر ضروری نہیں ہوتا تو اہم ضرور ہوتا ہے کہ جی اہم ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ دوست کو نصیحت کرنا۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی یاد رکھو کہ تمہارے دوست کی کو جتنی ضرورت تمہارے مال کی ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت تمہاری نصیحت کی ہے، کہ آپ اس کو نصیحت کریں۔ تو اور اس کی تمہارے علم کی اس کو ضرورت ہے۔ جب تم اسے الفت اور صحبت کی بنا پر اپنے مال میں شریک کر لیتے ہو تو تمہارا یہ فرض نہیں ہے کہ اسے دولت علم میں بھی اپنا شریک سمجھو۔ یعنی یہ کہ نصیحت میں صرف یہ نہیں ہے کہ جی پرسنل ایک نصیحت کی جائے کہ یار یہ آپ میں خرابی ہے اس کو دور کر لیں، بلکہ ویسے ہی نصیحت اچھی اچھی باتیں دوستوں کو بتائیں، چاہے مجلس لگا کے بتائیں جس طرح ہم کر رہے ہیں اس وقت۔ یہ اصل میں ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے یہ اچھی باتیں جو ہیں قرآن و حدیث کی باتیں یہ آپ تک پہنچانی ہے۔ یہ آپ کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو آپ تک پہنچائیں۔ تو یہ ہم اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں کیونکہ آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے جو ہیں وہ چاہنے والے ہیں، تو سننے والے ہیں۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جی ہم آپ کی خدمت کریں، اور ایک خدمت جو ہے وہ علم کے ذریعے کی جا سکتی ہے کہ نصیحت کی جائے۔ تو ایک تو نصیحت اس طرح ہو سکتی ہے نا جس طرح کہ یہ ہم جو ہے وہ اس میں ایک مجلس لگا کر تو آپ سے بات کی جائے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بالکل ایک پرائیویٹ انداز میں، نجی انداز میں، صیغہ راز میں رکھتے ہوئے کسی کو کچھ سمجھایا جائے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اسے دولت علم میں بھی اپنے دوست کو اپنا شریک سمجھو، جو باتیں اس کے لیے آخرت یا دنیا میں مفید اور کارآمد ہوں ان کی تعلیم دو، اور تمہاری تعلیم کے بعد اگر وہ عمل نہ کرے تو اسے نصیحت بھی کرو، یہ بھی دوست کا حق ہے۔ یعنی پہلے آپ نے علم دینا ہے، اور اگر علم پر وہ عمل نہیں کرتا تو پھر آپ اس کو نصیحت بھی کر سکتے ہیں، اسے عمل کے فوائد اور نقصانات سے آگاہ کرو۔ اور یہی جو ہے ماڈرن طریقہ یہی ہے
کہ فوائد اور نقصانات دونوں بتا دیے جائیں، اور قرآن کا یہی اسلوب ہے جو ہے وہ قرآن کا اگر آپ دیکھیں کہ وہ جب الکوہل کو شراب کو بین کیا گیا تو پہلے جو آیت آئی اس میں بتایا گیا کہ جی الکوہل کے کچھ نہ کچھ فوائد بھی ہیں اور زیادہ تر نقصانات ہیں، اور نقصانات فوائد کی نسبت بہت زیادہ ہیں، اور پھر اس سے اگلی جو اس کے بعد جو آیت اتری اس میں اسے عمل شیطان قرار دے دیا گیا اور اس کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ ایک اسلوب ہے، تو اس کو فوائد اور نقصانات، کسی بھی نصیحت کا یہ اصول ہوتا ہے کہ فوائد بھی بتائے جائیں، نقصانات بھی بتائے جائیں، اور پھر اس کے بعد اس شخص کو پر یہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ اگر ہم صرف نقصان اٹھائیں گے تو وہ کہے گا کہ جی ہمیں بیلنسڈ رائے نہیں دی گئی، اس کا تو ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے اور ہمارے دوست نے اس کے فائدے پر نظر ہی نہیں کی۔ اس لیے آپ کو خود جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہو تو اس کا فائدہ بھی بتا دیا کریں، نقصان بھی، اور پھر آپ بتا سکتے ہیں اور خود سوچنے میں مجبور کر سکتے ہیں کہ جی جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے فائدے کی نسبت۔ پھر ان امور سے ڈرایا جا سکتا ہے کہ جو ایک شخص کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اب آگے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی عیب یا برائی ہو تو اس کی نشاندہی کرو، لیکن یہ نصیحت اور زجر و تنبیہ جو ہے، یہ نصیحت، یہ تنبیہ، یہ تنہائی میں ہونی چاہیے۔ دوسرا کوئی شخص تمہارے دوست کے عیوب سے واقف نہ ہو پائے تو کسی مجلس میں نہیں آپ نے اپنے دوست کو جو ہے وہ آپ نے نصیحت کرنی، بلکہ آپ نے جو ہے وہ اس میں دوست کو جو نصیحت کرنی ہے وہ آپ نے اس کو پرائیویٹ میں نصیحت کرنی ہے، کہ جو ہے وہ آپ کے عیوب سے کہ دوسرے لوگ نہ کہیں اس سے واقف ہو پائیں۔ اور اگر تم نے مجمع عام میں واعظ و نصیحت کا دستر کھولا تو شاید اس پر کوئی اثر نہ ہو، بلکہ وہ اس میں اپنی ذلت محسوس کرے۔ تو سب لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا فضیحت ہے، اور تنہائی میں نصیحت کرنا یہ شفقت ہے۔ دوست کو بھی اس نصیحت پر تمہارا ممنون احسان ہونا چاہیے کہ تم نے اس کی خیر خواہی کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المؤمن مرأۃ المؤمن، ابو داود اور ہریرہ میں یہ آتی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ مومن کا آئینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا آئینہ ہے، یعنی اگر ایک دوست جو ہے وہ دوسرے دوست سے ملتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ جیسے وہ آئینہ دیکھ رہا ہے، یعنی اس کو اپنی ساری خوبیوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے، خامیوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اور پھر جو دوسرا ایک اور اگر آپ دوسری سینس میں آئینہ لے جائیں تو آئینہ ایک محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے، جس کو اردو شاعری میں محبت کے سے بھی تعبیر کیا گیا۔ تو یہ آئینے کا دوسرا معنی ہو جاتا ہے کہ دوست کہ جو ہے وہ محبت رکھی جائے دوست سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کی وجہ سے اپنے عیوب پر مطلع ہو جاتا ہے، اگر تنہا ہوتا تو شاید مطلع نہ ہو پاتا۔ اور جس طرح آدمی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے، اگر آئینہ نہ ہوتا تو کس طرح دیکھتا۔ دوست کو آئینہ سمجھو، جس طرح تم آئینے میں اپنے ظاہر کی خد و خال کا مشاہدہ کر لیتے ہو، اس طرح دوست کے ذریعے بھی اپنے کردار کی جھلک دیکھ لیتے ہو۔ آگے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی امپورٹنٹ ایک سیئنگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے دوست کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے واقعتاً خیر خواہی کا ارادہ کیا، اور جس نے مجمع عام میں فہمائش کی اس نے گویا رسوائی کا سامان بہم پہنچایا۔ اور پھر اسی طرح کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ جی اگر کوئی شخص تمہارے عیوب سے تمہیں مطلع کرے تو کیا تم اس سے محبت کرو گے؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا، یقیناً اس سے اس صورت میں محبت کروں گا جب یہ اطلاع وہ
خلوت میں دے، تنہائی میں دے. اگر اس نے مجمع عام میں مجھے نصیحت کی تو شاید میں اس سے محبت نہ کر سکوں. تو حقیقت بھی یہی ہے کہ مجمع میں، بھری مجلس میں کسی کو واعظ و نصیحت کرنا یہ مؤثر نہیں ہوتا بلکہ فضیحت بن جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس تفصیل کا ما حاصل یہ ہے کہ نصیحت اور فہمائش میں اخفاء اور اظہار کا فرق ہے. نصیحت تنہائی میں ہوتی ہے اور فہمائش جو ہے وہ مجمع میں. اب وہ بتا رہے ہیں کہ جی نصیحت میں اور ویسے کوئی بات سمجھانے میں، علم بانٹنے میں، تو علم کا جو بانٹنا ہے وہ آپ بھرے مجمع میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن نصیحت جو ہے وہ اس کے لیے کوشش یہ کی جائے کہ بھرے مجمع میں نہ کی جائے بلکہ اس کو پرائیویٹلی کیا جائے. ہاں اگر پرائیویٹلی ممکن نہ ہو، آپ کا رابطہ نہ ہو اور آپ نے جو ہے وہ نصیحت کرنی ہو تو پھر نام لیے بغیر ایک جنرل، یہ بھی ہم نے بزرگوں کا طریقہ دیکھا ہے کہ وہ جنرل ایک بات کہہ دیتے ہیں تو وہ جس کا قصور ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے، باقی لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. جس کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے. اس طرح ہم آج ہی میں اپنے دوست ہیں پروفیسر اخلاق یوسفی صاحب، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے ایک بزرگ کا لیکچر سنا تو ہمیں بہت ساری باتیں، ان بزرگ کی باتیں ہمیں اپنے بارے میں محسوس ہوئی. اور یہی طریقہ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ان بزرگ نے ہمارے بارے میں وہ بات نہ کہی ہو، لیکن ہمارا یہ اسلوب ہونا چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سنیں اور اپنے اوپر لے کے اپنے آپ کو بہتر کریں. تو یہ جو ہے یہ اس کا یہ مقصد ہونا چاہیے نصیحت کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. اپنے جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں نا اس کو بالکل فری رکھیں اور ہر بات آپ کو ریسیو ہونی چاہیے جس طرح جو ہے وہ سگنلز ریسیو ہوتے ہیں. اور جس فریکوینسی، جس طرح پرانا جو ریڈیو کا دور تھا اس میں ریڈیو کی جیسے فریکوینسی ریسیو ہوتی تو ریسیپٹیو اینڈ پہ جا کے آپ سارا کچھ جو ہے اس کو آپ وہ ریسیو کریں اور اپنے جو بھی استاد ہیں، مرشد ہیں، ان کی بات کو آپ ریسیو کریں. اور اس کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ بات، وہ خامی جس کا وہ تذکرہ جنرل طور پہ کر رہے ہیں، اگر وہ آپ میں موجود ہے آپ اس کو دور کر لیں. تو بہرحال امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوست اپنے عیوب سے واقف نہ ہو تو اسے آگاہ کر دینا چاہیے، لیکن اگر وہ اپنے عیوب سے واقف ہے اور اسے تم سے چھپاتا بھی ہے تو پھر آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ آگاہ کرنا، میں یہی شروع میں کہہ رہا تھا کہ اہم ہے، ضروری نہیں ہے. یہ اگر آپ دیکھیں سر کہتے ہیں نا فذکر ان نفعت ذکرہ، کہ اگر آپ نے جو ہے وہ نصیحت کرو، اگر اس کا کوئی نفع، یہ نصیحت آپ کو نفع دے گی تو پھر آپ نصیحت کریں، اور اگر یہ نصیحت نفع نہیں دے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ اس نصیحت کو کچھ دیر کے لیے مؤخر کر لیں. تو ایسا نہ ہو کہ اس کا الٹا نقصان ہی ہو جائے. تو وہ اگر تم سے چھپاتا بھی ہے تو آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اظہار کی ضرورت میں نصیحت کرنی چاہیے. تو لیکن لطف معدت کے ساتھ کبھی کنائے میں اور کبھی صریح الفاظ میں. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ دوست کے منہ پہ ماریں کہ یار تم جو ہے تمہارا بیٹھنے کا سٹائل وہ ٹھیک نہیں ہے بالکل، بلکہ جس طرح ایک حکایت کہی جاتی ہے، ایک روایت ہے جس کے وہ صحت کے بارے میں نہیں ہم کچھ کہہ سکتے، لیکن اس کو روایت کے طور پہ، حکایت کے طور پہ لیا جائے اور اس سے کچھ سیکھا جائے. تو وہ حکایت یہی ہے کہ حسنین کریمین نے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا تو وہ ان سے عمر میں بڑے تھے وہ شخص اور یقیناً صحابی ہوں گے. تو انہوں نے جا کے تو اس طرح عرض کی کہ جناب ہم وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں. اور اصل میں ان صاحب کے وضو میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی تھی. تو وہ جب انہوں نے حسنین کریمین کو وضو کرتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ٹھیک وضو کر رہے ہیں، میری میں ہی غلطی تھی.
یہ بھی ایک نصیحت کا انداز ہوتا ہے اشارے کنائے میں. اور جو ایک جو میرے مرشد کا جو طریقہ ہے سید سرفراز احمد شاہ صاحب، وہ مطلب 2-3 طریقے ہوتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ اے لوگو تم لوگ اس طرح کرتے ہو. پھر بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں، ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں. لیکن جو میرے مرشد ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یعنی ہر شخص کو ایسا ہی سوچنا چاہیے. وہ ایک علم دینے کا انداز ہے کہ میں جو ہے، یعنی میں کامران اصغر، میں سب سے برا انسان ہوں اور سب میرے سے اچھے ہیں. تو وہ اس طرح اپنے اوپر لے کے وہ کہتے ہیں کہ جی میرے اندر یہ برائی ہے، میں اس طرح کرتا ہوں. تو کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہی نہیں، وہ اپنے اوپر سب سے پہلے انگلی اٹھاتے ہیں. تو وہ جب میں کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مجھے تو پتہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ بہت ہی نیک اور برگزیدہ ہستی ہیں. تو وہ جب میں کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اپنا ذکر ہو رہا ہے، کامران اصغر، اور وہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو میں اس کو سمجھ جاتا ہوں کہ جی یہ جو ہے وہ ہمارے اندر یا میرے اندر یہ خرابی ہے، مجھے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور انگریز بھی اس طرح کرتے ہیں. انگریز کا بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر وہ کہنا چاہے نا کہ تم تو بیوقوف ہو، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یو آر فولش. وہ جسٹ کہیں گے oh I'm just a stupid person, I'm just a foolish person. وہ اپنے اوپر لیں گے، لیکن مراد یہ ہوگی کہ اگلے بندے کو وہ کہہ رہے ہیں. اور وہ کہیں گے بھی تنہائی میں. یہ بھی اس بات کا بھی انگریز بہت خیال رکھتا ہے کہ وہ بھری محفل میں نہیں کہتا، ہمیشہ تنہائی میں، اور زیادہ تر وہ تنہائی میں رہ کے بتاتا ہے. اور اس میں بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ اگر وہ یا اپنے اوپر لے کے بتا دے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور اس میں ایسے اس کو بتانے کا اس کا انداز ہوتا ہے کہ جس سے واقعی اگلا بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جی جو امور تمہاری ذات سے متعلق ہو، اس نے تمہاری حق تلفی کی ہے، کسی موقع پر تمہیں برا کہہ دیا، تمہارے اکرام میں، خاطر تواضع میں کوئی کوتاہی کی، تو تحمل اور وہ درگزر سے کام لینا چاہیے. یعنی جو پرسنلی میرے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے نا، تو وہ اس کو میں نصیحت کو میں یاد نہیں کرواؤں گا کہ یار میرے ساتھ میں گیا ہوں، مجھے پانی نہیں پوچھا. میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں اگلے بندے کو تانا دیتا رہوں کہ جی تو نے مجھے. ہاں اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ جی میں گیا اور میرے ساتھ ایک بہت بڑے بزرگ بھی تھے، اور میرے دوست نے ان بزرگ کو جو ہے وہ پانی کا گلاس نہیں پوچھا، تو میں اکیلے میں یہ بتا دوں گا کہ یار میرے ساتھ جو ہے وہ میرے والد صاحب بھی آئے تھے، یا میرے انکل تھے، یا میرے استاد تھے. تو آپ کو بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ پانی کا ایک گلاس پوچھ لیں. میری خیر ہے، لیکن جو میرے ساتھ لوگ آئے ہیں وہ مناسب نہیں لگتا. مطلب اس طرح سے آپ اپنی ذات کے لیے ضرور کوشش کریں کہ یہ اس کو تنبیہ نہ کریں، بلکہ جو ہے وہ اس میں جو جنرل اس کے اندر کوئی خرابی ہے اس کو آپ بیان کریں. تو ہاں، لیکن بعض اوقات آپ کو بتانا چاہیے، اپنی ذات سے متعلق بھی ہو، لیکن وہ ایک ایکسیپشن ہے، اس میں بھی کنایے کے طور پہ بتایا جائے. اور اس میں ایک اور بات بتاتے ہیں کہ سمجھانے کا ایک انداز تحریری بھی ہے. یعنی زبانی عتاب سے بہتر تحریری عتاب ہے، کیونکہ اس میں غصہ کم آتا ہے اور سوچنے کا موقع زیادہ ملتا ہے. کسی بھی شخص سے تمہاری دوستی کی غرض یہ ہونی چاہیے کہ تم اس کا لحاظ کرو، اس کا حق ادا کرو، اور اس کی غلطی پر صبر و تحمل سے کام لو. تو اور جب وہ تو یہ ہے کہ دوست کو ایک سمجھانے کا انداز یہ ہے کہ اس کو تحریری طور پہ بتایا جائے، یعنی کہ اس کو خط لکھ دیا جائے. یہ کتنی پرانی بات ہے، لیکن آج کے دور پہ آپ ایس ایم ایس کے ذریعے کوئی تلقین کریں، اور وہ بھی سوچ سمجھ کے، ایسے نہیں کہ جی بالکل ہی آپ نے ایک جو ہے وہ ایک بات آئی اور آپ نے ساتھ ہی ای میل کھڑکا دی.
तो ऐसा नहीं, बल्कि यह है कि सोच समझ के कुछ उस पर बात की जाए, और फिर उसके बाद अगर कोई नापातुला मैसेज हो उसमें भी कोशिश की जाए कि अपनी आप उससे तहरीरी तौर पे माफी मांगे। अगर आपको माफी मांगना मुश्किल लग रहा है जुबानी तौर पे, तो फिर आप तहरीरी तौर पे माफी मांगना ऐसा करें कि किसी का दिल ना दुखे। तो इस वक्त मेरे एक दोस्त जो हैं वो डॉक्टर बरकत मसूद साहब, वो टेलीफोन लाइन पर हैं, और मैं देखता हूं अगर वो इस वक्त कॉल ले सकते हैं। जी डॉक्टर बरकत साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अच्छा, तो आप जो आज का हमने जो एक दर्स रिकॉर्ड करवाया है, उसमें उस सिलसिले में आप कुछ इजाफा फरमाना चाहते हैं, अंग्रेजी में या उर्दू में, जैसे भी? मैंने कोई तैयारी नहीं किया तो मैं नहीं कर सकता। आपने जो आपने कही वो बड़ा अच्छा बुनियादी। Yeah, but I just want to ask you, like, if somebody we want to advise him, how should we advise him, and what is the best method, and what's the best way of advising a friend? Just a little bit of, one or two lines. What do you think? It could be a repetition what I said, no problem. Well, what someone said a while ago, I was listening to a talk. He said, when you're giving a message, you have to consider the message. Mm-hmm. You have to consider the time of the message. Yes. And the person you're giving the message to. Yes. So these are 2 or 3 qualities that exist. Mm-hmm. That you know. That you have the person giving the message, the person receiving the message, and the message itself. And that was a talk the man gave in relation to the Prophet Muhammad Sallallahu and to give the message of Allah subhanahu wa ta'ala. And if you look at that, then you see in different ways how the message was given. Yeah. So according to my knowledge of what I have seen of the Prophet Muhammad sallallahu, and then a little bit, very small amount of the Quran. So when you look in the Quran, as my small knowledge is, you see Allah saying, or be clear in the words you use. Yeah. That can be different things. And Mm-hmm. the other thing is that Allah also says about our Prophet Muhammad that he is shy of you, but your Lord Allah is not shy of you. That Prophet Muhammad who is the best example for us, would be shy in the things he would say, or he would not be clear. Well, obviously, he would be clear in the things that need to be clear. That this is a sin and that is not a sin. Yeah. And that this is, that this is what Allah is wanting. He must establish the prayer and these kind of things. But there were other things where he did not, maybe not clear. One of the few things that I did see about the Prophet sallallahu, and he was giving messages, is often he would not mention the name of the person. Mm-hmm. He was giving a fatwa, he would say something, he would say that some people do this, some people do that. Exactly. They are not, this is not good. Yes. So he did not mention their name. Exactly. And by not mentioning the name, somebody said to me, and if you don't mention the name, then it is not ribbon. You are not doing back money. You can talk about anybody you want, but don't mention the name. Yes, mashallah. This is, and I think this is a good. Exactly, 100%. So it depends on
character of your friend and how close you feel to hear the message. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Anything else, Dr. Barkat? Yeah. Yeah. What I was going to say then is, so it's like everything. If you are close, to the person, you can behave like a child, and you can have a bit of emotion because you're close. Yeah. It's an expression of love sometimes, Yeah. Yeah. And it's based on, understanding, if you understand each other, you can understand, oh, my friend is emotional and he loves me, and that's why he's saying that. Yeah. Emotion might not be appropriate Exactly. for someone else who's not. Oh, yeah. 100%. Yeah. Like I did see the example of the sons of Ali, and they said to their father about some matter. They said, you did such and such in this matter, and this was not right, something like that. And then he replied back to them. And so the point is, they had that relationship, and there was a father and son relationship. They were, so they were able to have these conversations. They were not insulting, but their manner of speech was generally. Yeah. So, but then one thing I learned is that, again, in the persons you talk to, you might not mention the name. Exactly. You might give an example of such and such people doing such and such things, or you can be indirect. You don't have to be direct. Yeah. Just the message can be conveyed in one way. Like, for example, one time. A person I knew was working from home on Friday. And I said, oh, that's a good opportunity to pray Jummah. I didn't say anything. Oh, yeah, exactly. Yeah. To pray Jummah. Yeah. Yeah. That's it. I didn't say anything. Exactly. That was a very good style, mashallah. You were just giving advice. See? Yeah. So there are things that you can say in a general way, and you have conveyed it. Yeah. And you convey the message. You don't have to convey it directly. Yeah. You don't have to sometimes say. Exactly. Yeah. So. Sometimes you can do it slightly. You will say. Oh, yeah. Because we all have different skills. Exactly. Different skills. Yeah, exactly. Not all the same. Yeah, so that's what. Our best that you would say, listen, I'm only doing this sincerely to help you. Absolutely. And myself. I'm only saying this politely. Perhaps this is the way something should be done. Yeah. That is one thing. Sometimes you have to think, is this something that needs to be said? Do you need to say it? Exactly. Absolutely. It's not a major problem. That's right. Yeah. Maybe if it happens again, address it another day. So that is. Yeah. So, Jazakallah khair, Dr. Barkat Masood, and we have Professor Akhlaq Ahmad Yusufi Sahab with us. So, Akhlaq Yusufi Sahab, Professor Sahab, अगर आप इसमें मजीद कुछ ऐड करना चाहें, कुछ concluding remarks देना चाहें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डॉक्टर साहब, बहुत खुशी हुई. आज यौमुल आरफा है और दोस्त को नसीहत. अल्लाह करीम ने हमें मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ चीज़ें तोहफ़तन दी हैं. तो दर्स गजाली में हज़रत इमाम गजाली हुज्जतुल इस्लाम के हवाले से आपने जो उनका किताब का टेक्स्ट हमारे सामने पेश किया, और मोहतरम डॉक्टर साहब आपके दोस्त जो बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी ज़बान में हमें इम्पॉर्टेंट फोकस पॉइंट के हवाले से वो हमें पॉइंट आउट कर रहे थे. मैं इसमें सिर्फ इतना मुख्तसर सा इजाफा करना चाहूँगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جو مختلف احادیث ارشاد فرمائی. ظاہر ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے اسے مختلف چیپٹرز میں ڈیوائڈ کیا، مختلف فصلیں بنائی، چیپٹرز، ابواب، باب، گیٹ ویز، اور ہمیں اس کی نصیحت کی ہے. یہ کتاب ہمیں نصیحت ہے، اور اس میں بتایا یہ نہیں گیا کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. مطلب بھری محفل میں تحریری جو بات آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمائی، جی جی تحریری جی نصیحت ہے ہمارے لیے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ بحیثیت استاذ امام غزالی رحمہ اللہ نے جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں، امام غزالی نے اس کے تقاضے پورے کر دیے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ وہ فرد فرید ہیں جن کی محفل میں بیٹھا جانا چاہیے، جنہیں سنا جانا چاہیے، جنہیں پڑھا جانا چاہیے، جسے علامہ اقبال اور رومی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ غزالی آج بھی کوئی بہت بڑا عالم ہو جائے تو ہم غزالی دوران کا لقب اس کے لیے علماء دہراتے ہیں. علماء، عوام نہیں. عوام کون ہوتے ہیں جی فیصلہ کرنے والے کون غزالی دوران ہے؟ اہل علم، علم کون سا؟ وہ جو اللہ سے ڈرنے والے قرآن کہتا ہے وہ علماء ہے. متقی ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جی جی وہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے. تو غزالی کی عظمت اس سے واضح ہوتی ہے، درس غزالی کی امپورٹنس اس سے واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی تعلیمات کو ہمارے سامنے پیش فرمایا. آپ نے بہت خوبصورت اور سادہ انداز میں بات کی. میں حدیث کی طرف آتا ہوں جس پہ میں فوکس کر رہا ہوں کہ غزالی کون ہے جنہوں نے یہ تعلیم دی ہے. اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا. بہت سارے لوگ، میں ایک محفل میں گیا تو وہ کہتے جی یہ صحابی کا ٹائٹل یہ وہ کیسے بنا؟ میں نے کہا بھائی صاحب ہواری کہہ لے، ہمیں تو صوفی کہنے پہ اعتراض نہیں. ابھی قبلہ سید سرفراز شاہ صاحب آپ کے یو کے میں پچھلے مطلب 2 روز قبل کا 3 روز قبل کا خطاب ہے ان کا، سوال جواب میں انہوں نے کہا فقیر ہوتا ہے، پھر وہ درویش ہے، پھر وہ صوفی ہے، پھر وہ پیر ہے. وہ تو ان کی کیٹیگرائز کرنے کی تقسیم کچھ اور ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. عوام سمجھتے ہیں پیر ہو گیا تو وہ صوفی بھی ہے، درویش ہی سب. سرفراز شاہ صاحب نے اپنے آپ کو وہ فقیر کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، الفقر فخری. تو سید سرفراز شاہ صاحب کی جو باتیں میں نے سنی غور سے، تو اس میں میرے لیے بھی ہدایت کی روشنی ہوتی ہے. اللہ کا بندہ جب بولتا ہے تو اسی حدیث کی روشنی میں وہ بول رہا ہوتا ہے. جی یعنی ایسوں کے پاس بیٹھو جس سے تمہیں روشنی ملے. جی اور آپ نے صدیقی صاحب رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا. میں دیگر اپنے اساتذہ کرام کا مختلف پروگراموں میں ذکر کرتا رہتا ہوں. تو درس غزالی کے آج کے ٹاپک میں جو محترم فرما رہے تھے ابھی، he said very well، بہت خوبصورت باتیں. اور ظاہر انہیں ریپیٹ کر کے سنیں گے اردو دان تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا فرما رہے تھے آپ کے دوست. جی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا عنوان جو رکھا گیا وہ اچھے دوست کی 3 نشانیاں. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس کی مجلس میں بیٹھے، یعنی ہم کس کی مجالست، ہم جلیسی اختیار کریں، ہم جلیس کسے بنائیں، صحبت کس کی اختیار کرے، محفل کس کی اختیار کرے، کہاں بیٹھا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، جن میں سے پہلی یہ ہے من ذکرکم اللہ رأیتہ، جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے. یہ پہلی بات، جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے. اب اتنی مزیدار بات، جس کا چہرہ دیکھ کر، جسے دیکھ کر اللہ یاد، ایسا دوست ہونا چاہیے، محفل ایسوں کی ہونی چاہیے. دوسرا فرمایا آپ نے وَزَادَ فِي عَمَلِكُمْ مَنْطِقُتُ، وَزَادَ فِي عَمَلِكُمْ مَنْطِقُتُ، جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے. جب وہ بات کرے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، یہ نہ ہو کہ صرف باتیں ہی باتیں ہوں، بلکہ وہ علم کی بات ہو. یہ پہلی اللہ یاد آ جائے. دوسری یہ ہے کہ علم میں اضافہ ہو، علم اللہ کا جو خشیت کا، تقوی کا علم ہے. اور تیسری بات ہے
وَذَكَرَكُمُ الْآخِرَةَ عَمْلُهُ، اس کا عمل دیکھو، اس کے طرز عمل کو دیکھو، اس کے بیہیویئر کو دیکھو، اس کے ایٹیچیوڈ کو دیکھو، تو کیا ہو؟ تمہیں آخرت کی طرف رغبت ہو۔ منہاج العابدین کی جانب جاؤ تم، جو غزالی رحم اللہ نے منہاج العابدین میں منشور دیا پورے کا پورا۔ تم المنقذ من الضلال، تم اندھیروں سے، گمراہیوں سے نکل کر روشنی کی طرف چلے جاؤ۔ تو میں یہ حدیث جو ہے جامع الحدیث میں سے ہے، تو میں نے اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ آج یوم العرفہ ہے عرب میں، اور ہم اس مبارک دن میں دعا گو ہیں اپنی اولادوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اور اپنے پہلوؤں کے لیے، اپنے اسلاف کے لیے۔ از آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمہ گو امتی تک ہم دعا گو ہیں، کل مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زبانی کلامی نصیحت کا ایک اپنا تقاضا امام صاحب نے بیان فرمایا، وہ حکمت سے پورا کر سکے۔ بہت مشکل کام ہے، لیکن عملی صوفیانہ جو منہاج غزالی کا اپنا ہے، کتاب لکھ کے آپ کو دے دی، پتہ ہی نہیں چلا کہ نصیحت کر گئے۔ نیو جنریشن کو ٹرانسفر آف نالج فار دیئر اسپرچل ڈیولپمنٹ، فار دیئر مسٹیکل گروتھ۔ اور کیا ہے الکیمی؟ کیا ہے؟ وہ نسخہ کیمیا دے دیا قرآن حکیم، قرآن ہی سے ماخوذ، قرآن ہی کا دوسرا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل، قرآن ہی کا دوسرا نام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین رول ماڈل دنیا کے ہر بندے کے لیے، کوئی آبزرور ہے یا کوئی سائنٹسٹ ہے یا کوئی عالم ہے یا کوئی پولیٹیشین ہے یا مجاہد ہے یا کمانڈر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے طرز عمل سے صوفیانہ طریقے سے نصیحت کر سکے۔ کبھی کبھی جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ بھری محفل میں، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں تیرا سامنا چاہتا ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عجیب و غریب غزل نعت ہے۔ اقبال کا کوئی کلام نعت کے بغیر نہیں ہے، بالکل ایسے جیسے غزالی کا کوئی کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے باہر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آپ اس کی تکمیل فرمائیے گفتگو کی۔ جزاک اللہ خیر پروفیسر صاحب اور ڈاکٹر برکت مسعود صاحب۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی نشست ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔